اس وقت تک کسی مگرمچھ کی تذلیل نہ کریں جب تک کہ آپ کو دریا کو عبور نہ کر لیں۔ زندگی میں بڑے مقصد حاصل کرنے کے لیے کبھی دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے اور کبھی دل کو پتھر کرنا پڑتا ہے۔ غصہ کرنا دوسروں کی غلطیوں کی سزا خود کو دینا ہے۔ عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی، مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کیجیے، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی توہین کرتے ہیں۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ آپ کے سر میں دماغ ہے، آپ کے پاؤں میں جوتے ہیں، آپ اپنے لیے کسی بھی سمت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ چینی اور نمک دونوں کی شکل میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، دونوں کا ایک جیسا ہی رنگ ہوتا ہے۔ ہاں، استعمال کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نمک کیا ہے اور چینی کون۔ بس کچھ ایسا ہی معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہترین انتقام معاف کرنا ہے۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ مسکراتے رہیں، کیونکہ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے اور اس میں مسکرانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ لفظ، احساسات، جذبات، سوچ، یہ خوبصورت مگر کتابی باتیں ہیں۔ باہر کی دنیا انسان کو اس کی ظاہری شخصیت سے ناپتی ہے۔ کامیابی عام طور پر ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس کی تلاش میں بہت مصروف ہوتے ہیں۔ اپنے الفاظ کو کسی پر تھوکنے سے پہلے اسے ضرور چکھو۔ یقین کریں کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ آدھا تو کر چکے ہیں۔ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ برباد ہو سکتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کو ہمیشہ معاف کرو، کیونکہ کچھ بھی انہیں اتنا پریشان نہیں کرتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے خواب نہیں جی رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے خوف کو جی رہے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ جو تعلق گہرے تھے وہی اندر تک توڑ گئے، جن پر مان تھا سب سے زیادہ وہی لوگ چھوڑ گئے۔ دراصل کوئی بھی آپ کو مصروفیت کی وجہ سے نہیں بھلاتا۔ اس دنیا میں کوئی مصروف نہیں ہوتا، بات ساری ترجیحات کی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی رشتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی اچھے لگتے ہیں، ان سے کوئی مفاد نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دل کرتا ہے کہ وہ سامنے رہیں اور مسلسل رہیں۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ جانتے ہو سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہوتا ہے؟ مانوس لہجوں کا بدل جانا، جانی پہچانی نگاہوں کا پھر جانا، اپنائیت کو اجنبیت کا سفر طے کرتے ہوئے دیکھنا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں بس نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے،
اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنا کردار اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ کے راز، افعال، کام اور قانون کو بھی نہیں جان سکتا۔ یہ وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں جن پر محبت، وفاداریاں، دوستیاں، بھائی چارہ، انصاف، اعتماد اور دنیا کا سب کچھ بک جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقائے دو جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ اگر کوئی تمہارا برا چاہے، تمہیں دھتکار دے اور تمہیں تکلیف دے یا رلائے، تو خود میں بدلے کی آگ مت جگانا، بس اپنے رب پہ چھوڑ دینا، کیونکہ رب سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ تو نہیں ہوتے، پاس نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص، ان کی باتیں تا عمر ہماری سوچوں میں، ہمارے الفاظوں میں، زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔ میرے لیے جو ممکن ہے وہ تمہارے لیے بھی ممکن ہے۔ تعلیم آدمی کو کسی دوسرے کا غلام بننے سے روکتی ہے۔ جہاں انصاف سے انکار کیا جاتا ہے، جہاں جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، وہاں لوگ محفوظ نہیں ہوں گے۔ جو روح میرے اندر ہے اسے کوئی انسان نیچا نہیں کر سکتا۔ یہ نیچے تب ہوگی جب میں اجازت دوں گا۔